السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں۔ آج ہم دیکھیں گے نظر بد سے حفاظت اور نظر کو کیسے ختم کرنا چاہیے، تو اس کی دعائیں دیکھیں گے آج ہم انشاءاللہ۔ تو اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نظر کچھ نہیں ہوتی، نظر وغیرہ، نظر برحق ہے، یعنی کہ نظر لگتی ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں لگتی، لیکن نظر لگتی ہے۔ اگر نظر نہیں لگتی، اگر نظر کے بارے میں ایسا کچھ نہیں ہوتا تو اس کی دعائیں حدیث میں نہیں آتی، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعاؤں کا ذکر کیا جاتا، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتے ہیں نا نظر اور جادو کے اثرات وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، جادو کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں آف کورس یہ سب برحق ہے، لیکن ہم نے اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات بہت غلط ہے کہ بہت سے لوگ جادو وغیرہ میں اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، اور جادو کے بارے میں تو سورہ بقرہ میں آیا ہے نا کہ جادو اس لیے اتارا گیا تھا کہ جو لوگوں کے بیچ میں اختلافات ہوتے ہیں، رشتوں میں اختلافات، موسٹ امپورٹنٹلی جو ہسبینڈ اینڈ وائف کے بیچ میں اختلافات ہوتے ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے جادو کو نازل کیا گیا تھا، یعنی کہ جادو کو دنیا میں اتارا گیا تھا۔ لیکن اس وقت کے زمانے سے لوگوں نے نا وہ زمانے میں کتنا کیسا ماحول تھا آپ سب کو پتہ ہے، ابھی تو بہت کم، لیکن اس وقت میں جادو وغیرہ، بدھوں کی پوجا کرنا، وہ سب کچھ جب کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے ان لوگوں سے جادو سیکھا، یہ کہہ کر کے ہم لوگ اس کو صحیح استعمال کریں گے۔ جب ہم سے کوئی آ کر کہیں گے کہ ہم اس کا صحیح استعمال کریں گے تو ہم اس کے بھروسے پر تو اس کو سکھاتے ہیں نا، اسی طرح نے لوگوں نے سیکھا تو کچھ نے اس کا صحیح استعمال کیا اور کچھ نے غلط کہا۔ تو ابھی تک پوری دنیا میں بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جو اس کا صحیح استعمال کرتے، صحیح علاج کرتے ہیں، جادو کا صحیح استعمال کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیفیں دینا، لوگوں کو پریشان کرنا، ایسی چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ بس ان کو ہدایت دے۔ ہم سب کو علم ہے اس کے بارے میں، ہم سب جانتے ہیں یہ کیسا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، لوگ اس میں کتنے انوالو ہو رہے ہیں۔ اگر میں انڈیا کی بات کروں، ہماری اپنی سٹی کی جہاں میں رہتی ہوں، تو وہاں کے ہر ایک اسٹریٹ میں کوئی نہ کوئی جادوگر مل جائے گا، اچھا کرنے والا اور برا کرنے والا دونوں۔ اتنا بڑھ گیا ہے یہ حد، یہ علم، اور لوگ اس پر اتنا یقین کرنے لگ گئے ہیں، یعنی کہ جادو ہے برحق ہے، لیکن ہر ایک پہ یقین کر لینا کہ وہ فلاں یہ کر دے گا، فلاں یہ کر دے گا، پتہ نہیں کتنی کتنی غلط چیزوں میں انوالو ہو رہے ہیں لوگ، ان سب کو فالو کر رہے ہیں کہ فلاں کی تعویذ کرنی ہے، یہ کرنی ہے، وہ کرنی، ہم نے گھر میں یہ کرنا ہے، ہم نے گھر میں وہ کرنا ہے، بندش ہے، پتہ نہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ ہم سب کو ان لوگوں سے محفوظ رکھے۔ پتہ نہیں یہ لوگوں نے کیا کیا بنا لیا، اور ایک بات کو نہیں سمجھتے کہ اتنی سی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو دین میں انوالو کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے اور ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جادو، نظر، یہ سب برحق ہے، سب لگتی ہیں اور یہ سب ہوتا ہے۔ تو اس کا علاج سے پہلے میں یہ بتاؤں گی کہ ہمیں اس کو بچنے کے لیے کیا کریں۔ ہم خود ان سب چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہم ابھی تو پہلا زمانہ تو الگ تھا، لیکن اب کے زمانے میں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ ہر لوگ اپنی خوشی کو، اپنے غم کو سٹیٹس پہ لگانا، شیئرز کرنا، انسٹا پہ، فیس بک پہ، ہر چیز کو شیئر کرنے لگے ہیں۔ اگر آپ کچھ برا شیئر کریں گی تو obviously ایسا ہوگا کہ بہت سے لوگ آپ کے ساتھ سمپتی دکھائیں گے، آپ کے ساتھ کہیں گے کہ ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ لیکن جب آپ بہت سے لوگوں کے خوش ہو گیا آپ کا برا سوچ کر، برا ہونے پر، لیکن جب آپ کسی اچھی چیز کو لگائیں گی، آپ کی سکسیس کو، آپ کی کوئی بھی چیز جو آپ کے ساتھ اچھی ہوئی، اپنے بچوں کی، اپنی فیملی کی، آپ کے ہسبینڈ کی، آپ کے بھائی بہن کی، کسی کے بھی ساتھ کی آپ پکچرس لگائیں گی، تو اس کو دیکھ کر آپ کے اسٹیٹس پہ، آپ کی کہیں بھی آپ نے لگائی ہے، ٹھیک ہے، تو کتنے لوگ ہوں گے، آپ دل سے اپنے آپ کو جواب دیں، کتنے لوگ ہوں گے جو دیکھ کر خوش ہوں گے اور کہیں گے کہ ماشاءاللہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اس طرح کی دعائیں کون دے گا؟ بہت سے کم لوگ دیں گے، ٹھیک ہے، بہت سے کم لوگ، اور ہم جانتے بھی نہیں کہ وہ کتنا دل سے کہہ رہے ہیں یا کتنا صرف آپ کا دل رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ کون ہم سے خوش ہے، کون ہم سے اندر ہمارے لیے نفرت رکھتا ہے، کون ہمارے لیے برا سمجھتا ہے، ہم نہیں جانتے نا۔ ہم سوچتے کہ ہمارے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، کوئی ہمارا نہیں ہوتا، ہر کوئی اپنی جگہ ہوتا ہے۔ دیکھیں ہر کوئی اچھا نہیں ہوتا، ہر کوئی آپ کی خوشی سے خوش نہیں ہوتا۔ اگر اس دنیا میں کوئی ہماری خوشی سے خوش ہو سکتا ہے، وہ بھی دل سے،
تو وہ صرف ہمارے پیرنٹس ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں، نہ دوست، نہ رشتہ دار، نہ بھائی بہن، کوئی نہیں، وہ بھی ایک حد کے بعد۔ اگر آپ 4-5 بھائی بہنوں میں دیکھ لیں تو بہت کم لوگ ایسے نظر آئیں گے جو اپنے بھائی بہن کی خوشیوں میں خوش ہونا، اس طرح کے بہت اچھے دوست، اگر اللہ نے آپ کو ایسے لوگوں سے نوازا ہے تو ان کی بہت قدر کرے اور ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بہت سے حد تک ابھی اس زمانے میں لوگ کمپٹیشن میں ہیں، کوئی آپ سے آگے جا رہا ہے تو ان کو دیکھا نہیں جاتا، اگر کوئی ہم سے پیچھے رہ جاتا ہے تو وہ ان کو دیکھ کر وہ کرتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں، ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ سب چیزیں آپ سب کو اس بات کا علم ہے، تو ہم نے خود کی پہلے حفاظت کرنی ہے ان سب چیزوں سے۔ پہلے تو ہم نے صبح و شام کے اذکار پڑھنے ہیں، کیونکہ صبح و شام کے اذکار نا ہمارے لیے پوری پروٹیکشن کے لیے ہے، یعنی کہ ہماری ہر چیز سے، ہر ایک جو ہماری پورے دن میں ہم شر سے، نظر سے، بس سے، بلاؤ سے، ساری چیزوں سے محفوظ رہتے ہیں، اور اس میں دنیا اور آخرت کے لیے دعائیں بھی ہیں۔ تو صبح و شام کے اذکار کو نا آپ ڈیلی اپنی لائف میں ضرور ایڈ کریں۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ PDF شیئر کر دوں گی، تاکہ آپ لوگ اس کو پڑھیں گے تو آپ ان ساری چیزوں سے محفوظ رکھیں گے۔ میں نے آپ لوگوں سے ایک دعا بھی شیئر کی تھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ آپ کو نظر سے محفوظ رکھنی، یعنی کہ کسی کی بری نظر لگ گئی، کسی نے آپ کو دیکھ کر لگا بھی دیا، تو اگر ہم اس کو صبح پڑھیں گے، شام پڑھیں گے، تو اگر صبح سے لے کر شام تک ہم کسی کی نظر بھی لگے تو ہم اس کی حفاظت، اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، وہ ہمیں نہیں لگے گی۔ اور شام کو پڑھی تو شام سے لے کر پھر صبح تک نا ہم اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ تو اور ایک دعا بھی ہے اس کی، اعوذ بکلمات التامۃ من شر، یہ بھی دعا ہے جو صبح و شام کے اذکار میں آتی ہے، اس کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اور جو دعائیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ بھی آپ کو نظر بد سے بچائیں گی، اور نظر بد کا علاج آپ نے کیسے کرنا ہے، کیسے اپنے آپ کو حفاظت کرنا ہے، اگر نظر آپ کو لگ گئی ہیں تو کیسے آپ اس نظر کو اتاریں گے، اس بارے میں آپ سے میں بتاؤں گی۔ تو دیکھیے، آپ لوگوں سے میں یہ بتانا ہی بھول گئی کہ اپنی جو بھی سکسیس ہے، جو آپ کی لائف ہے، پرسنل لائف کی خوشیاں وغیرہ نا، پلیز 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 کہیں بھی نہیں، ہم مت شیئر کریں، سوشل میڈیا پہ تو بالکل بھی مت شیئر کریں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ بھی بالکل نہ شیئر کریں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی خوشی سے خوش نہیں ہوگا، بس شیئر ہی مت کریں۔ جب اللہ نے آپ کو خوشیاں دی ہے تو اپنے آپ تک سیلیبریٹ کریں، اپنے آپ میں رکھیں۔ جتنا ہم اپنی لائف کو نا پرائیویٹ رکھیں گے، اپنے آپ تک ریزرو رکھیں گے نا، تو ہماری زندگی بہت خوشحال ہوگی۔ کیونکہ میں نے بھی یہ دیکھا ہے، کیونکہ جب میں کالج کا ٹائم میں تھی، میں جب ماسٹرز وغیرہ تو جب ہمارا بھی یہ شوق تھا، سب کا ہوتا ہے بھائی، ایسا نہیں کہتی کہ ہم ایک ہی ساتھ چیزیں چھوڑنی ہے، مطلب اس وقت علم نہیں تھا ہمیں اس بات کا۔ ہاں تو سوری، تو میں یہ بتا رہی تھی آپ لوگوں کو کہ نظر بڑھ رکھ کے نظر لگتی ہے، تو ہم نے کہیں بھی اسٹیٹس وغیرہ پہ ایسی چیزیں نہیں ڈالی، کیونکہ یہ میں نے بھی کیا ہے، یعنی کہ جب کالج لائف میں تھی، جب دنیا میں انوالو تھی، تو میں بھی اسٹیٹس وغیرہ لگایا کرتی تھی، لیکن بہت کم چیزیں ہوتی تھی جو ہم پرسنلی شو کرتے تھے، پرسنل چیزیں لگاتے تھے۔ لیکن جب سے مجھے اس چیز کا علم ہوا، جس چیز کے بارے میں پتہ چلا نا کہ ہماری وجہ سے، یعنی کہ جب ہم اسٹیٹس وغیرہ لگاتے ہیں تو دیکھیے، نظر تو دوسری چیز ہے، نظر تو لگتی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن ہماری وجہ سے جانے انجانے میں کسی کا دل کو تکلیف ہو، کسی کو پریشانی ہو، کسی کو اپنی لائف میں وہ ہو کہ ہمیں یہ چیز نہ ملی، تو جب سے نا میں نے اسٹیٹس لگانا ہی چھوڑ دیا، کوئی پرسنل لائف کے بارے میں، نہ میں پرسنل ہو یا پھر کوئی ایسی چیز ہو، وہ اسٹیٹس لگاتی ہی نہیں ہو۔ اٹس بین نا 3 سال ہو گئے، 4 سے 5 سال ہونے کو آئے ابھی تک، تو میں لگاتی نہیں ہوں۔ تو یہ بات ایسی ہے کہ میں نے کہیں پڑھا تھا، یا میری ون آف فرینڈ جس نے لگایا تھا نا، وہ آج تک بھی اسٹیٹس لگاتی ہے ایسی اپنی پرسنل لائف کی۔ اس کا اسٹیٹس دیکھ کر میں نے بہت ان ڈیپتھ میں مجھے وہ بات لگی کہ جب ہم کوئی انسان ہے، یعنی کہ ہم اپنی فیملی کے پکچرس لگاتے ہیں، یعنی کہ بہت خوشگوار فیملی ہے، ایسے تو روتے ہوئے پکس نہیں لگائیں گے ہم، یا کوئی سیڈ مومنٹ کی تو نہیں لگائیں گے نا۔ اگر کوئی اسٹیٹس لگا رہے ہیں تو اچھی چیزیں لگائیں گے نا فیملی کے بارے میں، تو ایسے کوئی لگائیں فیملی کے بارے میں پکچرس وغیرہ، کہیں بھی شیئر کر دے، لیکن ایسے کسی انسان کی نظر اس فیملی کی پکچر پہ پڑ گئی جس کی فیملی کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پر لڑائی جھگڑے ہیں، یا پھر کسی کی فیملی میں رشتہ داروں سے اچھی نہیں بنتی، کسی کے پیرنٹس ہیں، کوئی یتیم وغیرہ ہے، تو اگر ان کی نظر اس پہ پڑے گی، وہ خوشگوار فیملی کو دیکھے گا، پکچر تو خوشگوار والی لگائیں گے نا، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ان ڈیپتھ نا، بہت زیادہ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ کسی کی نظر ایسی پڑ گئی اس میں،
تو ان کے دل سے کیا نکلے گا. ہمیں دیکھیے ہمیں بھی بہت بار سوشل میڈیا پر ایسی پکچرس وغیرہ دیکھتے ہیں تو ہمارا بھی من کرتا ہے کاش ہم وہ چیز کھا لیں, کاش ہمارے پاس بھی یہ ساری چیزیں سہولتیں ہو جاتی. اس طرح کی تھاٹس تو ہمارے دماغ میں بھی آتی ہے نا. تو جب ایسی پکچر ایسے لوگوں کے سامنے سے گزریں گی جس کے فیملی کے حالات صحیح نہیں ہے, جس کی فیملی نہیں ہے, جس کے پیرنٹس نہیں ہے, جو یتیم ہے, جس کی اولاد نہیں ہے, ان کے اوپر کیا گزرے گی. بالکل ہم جان بوجھ کر تو نہیں کرتے, لیکن جانے انجانے میں بھی ہماری وجہ سے کسی کا دل نہیں دکھنا چاہیے, کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اس بات کا ہم نے نا پورا خیال رکھنا چاہیے. تو بات یہ ایسی ہے کہ جب وہ لوگ دیکھیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی, ان کو حرج ہوگا کہ کاش میرے پاس بھی ایسی فیملی. وہاں پر نظر لگے یا نہ لگے کسی کو ہرٹ ضرور ہوگا, کسی کو تکلیف ضرور ہوگی. ہماری پکچر دیکھ کے جانے انجانے میں صحیح ہم کسی کو ہرٹ کریں تو ہم نے کسی کو تکلیف نہیں دینی, جانے انجانے میں بھی ہم نے پورا خیال رکھنا ہے. ویسے تو ہماری تصویریں لینا ہی بہت الگ بات ہے, ہم نے زیادہ تر تصویریں بنانی بھی نہیں ہے, اور ہمارے حد تک یعنی کہ جو تصویریں کے بارے میں حدیثیں آتی ہیں نا کہ تصویریں نہیں بنانی چاہیے. لیکن جب ہمارا اس جنریشن کے حساب سے اسکالرس وغیرہ اس بات کا دلیل دے دیں کہ آپ کی ضرورت کے حساب سے آپ پاسپورٹ کے لیے یا پھر کسی انکوائری وغیرہ جو کسی ہمیں جہاں پر اپنی آئیڈینٹی دینی ہوتی ہے وہاں کے لیے بنا سکتے ہیں, لیکن زیادہ تر تصویریں نہیں بنانی چاہیے. لیکن سوشل میڈیا پہ جب تصویریں بنانے کا ہمیں اتنی پرمیشن نہیں ملی ہے تو ہم کیسے سوشل میڈیا پر پوسٹ کر سکتے ہیں. اس بات کو تو سوچنے کی بات ہے نا. تو اس وجہ سے اگر کسی کو ہرٹ ہو جائے, کسی کو تکلیف ہو جائے تو ہم جانے انجانے میں نا دوسروں کو ہرٹ کریں تو ہم نے بالکل بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر دیکھیے اسی طرح اگر کسی کی اگر آپ بہت پریشان ہیں, آپ کی فیملی کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے رشتے وغیرہ, اور آپ کسی کی ایسی فیملی کی پکچر دیکھ لیں, وہ لوگ بہت ہی ہیپی پکچر میں دکھائی دے رہے ہیں, تو آپ کیسے فیل کریں گے؟ تکلیف ہوگی نا, ہمیں بھی درد ہوگا نا. تو بالکل ہمیں بھی ہوتا ہے, ہم بھی انسان ہیں. ایسا نہیں کہ ہم اللہ کی راہ پہ چل رہے تو ایسا نہیں کہ ہمیں فیلنگس نہ ہو, ہم پریشان ہو. بالکل ہمیں بھی ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, ہمیں بھی ساری چیزیں فیل ہوتی ہیں. تو جو چیزیں ہم فیل کرتے ہیں نا, ہمیں کبھی کسی اور کو فیل ہونے نہیں دینا چاہیے. اسی طرح اگر کوئی شادی کی پکچرس لگا رہا ہے, ابھی تو نا بہت سارے لوگ اس کپلس کی پکچر لگاتے ہیں, ہم یہاں گئے تھے وہاں گئے تھے. اللہ نے آپ کو ایک رشتے سے نوازا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں, اپنی لائف کو پرائیویٹ رکھیں. پتہ نہیں لوگوں کو کیا شوق ہو گیا ہے کہ ہر چیز ہم پبلکلی کرنے کی. وہ ایکٹرس وغیرہ کو دیکھ کر نا ہر کوئی اپنی لائف میں یہ ساری چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہے, جو ہمیں نہیں کہنا چاہیے. سب کا اپنا اپنا ایمان ہے, لیکن وہ کچھ جو غلط کر رہے ہیں ہمیں کس کو آئیڈل بنانا چاہیے؟ ایسے لوگوں کو نہیں کہ جو لوگ غلط اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, یہ سب کر رہے ہیں, ان کو ہم آئیڈل بنائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ نہ ہماری دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی. تو ہم نے آئیڈل ان کو بنانا ہے جو ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکے. ہم ان کی دیکھا دیکھی, بہت سے لوگ نا اتنے انوالو ہو جاتے ہیں ایکٹرس میں, یہ لوگوں میں جو ڈرامےز وغیرہ میں, کہ ان کی کاپی کرنے اسٹارٹ کر دیتے کہ ہم نے ایسے بھی کرنا ہے, ہم نے ویسے بھی پوز بنانی ہے. اپنی لائف کو نا پرائیویٹ رکھنا چاہیے, جتنا ہو سکے پرائیویٹ ہی رکھیں, کیونکہ ہم بہت سی چیزوں سے محفوظ رہتے ہیں اور ہماری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی. لوگ کچھ بھی کہیں وہ چھوڑنے دیں. جب میری بات کر رہی ہوں میں, ابھی تو میں ان سب چیزوں پہ میرا فوکس نہیں ہے, میں دیکھتی بھی نہیں, بہت کم اسٹیٹس وغیرہ دیکھتی ہوں کسی کے لگے ہوئے بھی ہوں. تو اس وقت نا ایسے ایک پوسٹ آیا کرتا تھا کہ جب فوڈ یعنی کہ جو ہم کھانا وغیرہ کھاتے تھے نا, بہت ٹرینڈنگ تھا جب, یعنی کہ سوشل میڈیا بہت ٹرینڈنگ, انسٹا اسنیپ وغیرہ بہت ٹرینڈ میں چلتا تھا. ابھی تو سب اس کے عادی ہو چکے ہیں. جب نیو تھا تو اس طرح کے پوسٹ وغیرہ آتے تھے کہ اگر کوئی انسان اپنی لائف کی پکچرس وغیرہ نہیں ڈال رہا, مطلب وہ ناخوش ہے اپنی لائف سے, اور اگر کوئی اپنی کھانے وغیرہ, باہر جانے گھومنے پھرنے کی اسٹیٹس وغیرہ نہیں ڈال رہا, لوگوں کو شو نہیں کر رہا, مطلب اس کی حیثیت نہیں ہے, اس کو نصیب نہیں ہے, اس طرح کے وہ اپنی لائف میں خوش نہیں ہے, اس طرح کی چیزیں کہ پوسٹ آیا کرتی تھی. لیکن الحمدللہ جب سے اس کانسیپٹ کو سمجھ آئی ہے نا, تب سے تو میں نے پوسٹ کرنا ہی بند کر دیا ہے. 4 سے 5 سال ہونے کو آئے ابھی کو. تو بہت سی چیزیں ایسے نا لوگ اپنی فالوورس کو بڑھانے کے لیے نا ایسے طرح کے پوسٹ ڈالتے ہیں آج کل. اللہ ان کو ہدایت دے. بہت ہی گھٹیا, بہت ہی اس طرح کی عجیب سے پوسٹ, ایسے بھی پوسٹ آتے ہیں کہ آپ نے اس پکچر کو لائک کر دیا, اللہ کے نام کو لائک کر دیا, یہ کر دیا ورنہ برا ہو جائے گا. اس طرح کی پکچرس, پتہ نہیں اللہ ان کو ہدایت دے. یہ صرف کچھ لوگ فالوورس کے لیے, کچھ پیسوں کے لیے اس طرح کی پوسٹ وغیرہ ڈالتے ہیں وہ لوگ. تو ان سب سے ہمیں بچنا چاہیے, اور اس چیزوں کو ہم نے آگے فارورڈ بھی نہیں کرنا چاہیے, جو کہ ہے کہ آپ اس کو 5 بار پڑھیں گے, 5 لوگوں کو شیئر کریں گے تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا نا. یہ سب نا پورے چیزیں نا غلط چیزیں ہیں. آپ کو سوچیں ایسے کرنے سے ہوگا جب کچھ اچھی چیزیں کہیں منشن ہے, اس طرح سے لوگ پتہ نہیں کیا چیزوں کو اپنی لائف میں ایڈ کریں. میرا کہنے کا مطلب صرف یہی ہے کہ اپنی پرائیویٹ لائف کی پکچرس نہ شیئر کریں. اگر کسی
کہ شادی نہیں ہوئی ہے، وہ کپلس کی پکچر دیکھے بار بار ان کی چیزیں، تو ان کے دماغ میں اگر یہاں پر کوئی ان میرڈ سن رہا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کیسے محسوس کرتے ہیں آپ سب کو بتائیں. تو کبھی ایسی چیزوں کا شو آف بالکل بھی نہ کریں. اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دی ہے تو ہم دکھائیں گے لوگوں کو. اللہ نے تو دکھانے اور شو آف کرنے کے لیے تو نہیں کہا نا. اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا ہم نے دل سے شکر ادا کرنا ہے اور دوسروں کے لیے دعا کرنا ہے اور اپنے آپ کو نظر بد سے بچائے رکھنا ہے. لیکن پتہ نہیں لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہیں باتوں کو نا، سمجھنے کی گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں. پردہ یہی نہیں کہ ہم اپنے آپ کو ڈھکے رکھیں، صرف پردہ یہی نہیں ہوتا. پردہ ہماری جو نعمتیں ہیں اس کا بھی پردہ رکھنا چاہیے تاکہ ہماری نعمتوں سے، کہ ہماری جو اللہ نے ہمیں نوازیا ہے، جو چیزیں ہمارے پاس ہیں اس کی وجہ سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو. ہماری خوشیوں پر بھی پردہ رکھنا چاہیے، اپنی پرائیویٹ لائف پر بھی پردہ رکھنا چاہیے تاکہ جو چیزیں ہماری لائف میں ہیں اس کی وجہ سے ہم کسی کے سامنے شو آف نہ کریں اور ہماری نعمتوں کی وجہ سے لوگ اللہ کی ناشکری نہ کرنے لگیں. دیکھیے اگر آپ کے سامنے اگر کوئی اچھے فیملی والے انسان آ جائے، یعنی کہ اس کے پاس ہر چیز کی آزائش ہو، یعنی کہ ہر چیز موجود ہو، وہ آ کے سامنے آئے اور آپ کے سامنے شو آف کرنے لگے تو آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا جو بہت ہی اچھے فیملی سے بلانگ کرتے، سب کچھ ہوتا ہے لیکن ان کا بیہیویئر، ان کا کائنڈنیس ایسی ہوتی ہے کہ ان کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ وہ کسی چیز کا شو آف کر رہی ہے. تو کبھی بھی نا ہمارے بیہیویئر میں، ہمارے نیچر میں یہ چیز کبھی ہم نے ایڈ نہیں ہونی دینی چاہیے. ہماری وجہ سے، ہمارے بیہیویئر سے، ہمارے کپڑوں سے، ہمارے اسٹینڈرڈ سے کسی کو تکلیف ہو. آف کورس اللہ نے نوازا ہے تو اس کو ایک حد میں رکھنا چاہیے. کبھی اگر آپ نے کوئی اچھی والی چیزیں بھی پہنی ہیں، برانڈیڈ کلاتھس بھی پہنی ہیں، برانڈیڈ چیزوں کا استعمال بھی کریں تو کبھی لوگوں کے سامنے شو آف نہیں کرنا چاہیے، بالکل بھی نہیں. میری امی کیا کہتی ہیں کہ شی بلانگس ٹو اے ویری رچ فیملی بٹ یعنی کہ اس زمانے میں نا اسٹینڈرڈ کے حساب سے شادی نہیں کرتے تھے. اور ابھی بھی میں یہ کہوں گی کہ کبھی ہم نے اسٹینڈرڈ کے حساب سے شادی نہیں کرنی. وہاں شادی کرنی چاہیے جہاں کا خاندان اچھا ہو، لوگ اچھے ہوں. تو کبھی وہ شو آف نہیں کرتی کہ ہم بہت بڑے فیملی سے، اسٹیٹس سے بلانگ کرتی. کبھی کسی کے سامنے یہ ظاہر نہیں کرتی کہ ہمارے پاس یہ بھی تھا، وہ بھی تھا، یہ بھی ہے. ایسے کبھی میں نے میری مما کو نہیں دیکھا. اور وہ ہمیشہ نا ہر ایک انسان سے، ہمارے گھر جو بھی آتا ہے نا، ہر ایک انسان کے ساتھ نا ان کا بیہیویئر ایک جیسا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی ابھی فیملی میں رشتہ دار میں دیکھ لے کوئی اچھے لوگ آئے تو ان کا الگ رشتہ ہے، ان سے الگ بات کرنا، جو اس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ آئے. بالکل ایسا نہیں کرتی، بالکل بھی. میں نے نا ہر چیز جو میرے اندر جو ساری چیزیں ہیں نا میں نے اپنی پیرنٹس سے سیکھی ہے. وہ دیکھیں وہ ہمیں بتائی یا نہ بتائی، ہمیشہ ہم نے سامنے والے کے کیریکٹر کو دیکھ کر ان کے جس طرح سے وہ بیہیو کرتے نا اس سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. تو میں نے میری مما کو کبھی نہیں دیکھا. ابھی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مانگنے والے بھی آ جائیں نا ہمارے گھر. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے گھر آتے ہیں تو ان کے ساتھ نا فرینڈلی، ان کی جیسے دوستی ہوتی ہے نا ویسے بات کرتے ہیں. وہ ہمارے گھر میں آ کر ہمارے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں. کچھ لوگ ہمارے جو کہتے ہیں نا رشتہ دار وغیرہ، وہ آ کر کہتے ہیں ممی کو تانا دیتے ہو، کہتے ہیں کہ ان سب کو آپ گھر میں بٹھاتی ہو. ہر انسان کے رکھنے کی ایک جگہ ہوتی ہے، لیکن کبھی ہم نے نا کسی کے بھی ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا. دیکھیے انسان کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، ہر ایک انسان کے ساتھ، چھوٹے سے بڑے ہر ایک انسان کے ساتھ نا ان کا نا ایک جیسا سلوک ہوتا تھا. کبھی انہوں نے کسی کے ساتھ الگ جیسا سلوک بالکل بھی نہیں کیا. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا، جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر ایسا ہوتا تھا ہر ایک انسان سے کہ جو بھی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا تھا تو ان کو لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں. تو اسی طرح ہم نے ہر ایک انسان سے ہمارا اصل بیہیویئر، ہمارا اصل کیریکٹر تب پتہ چلتا ہے جب ہم سب سے غریب اور رچ سے رچسٹ پرسن کے ساتھ ہمارا ایک ہی سلوک ہو، ایک ہی بیہیویئر ہو، ایک ہی اہمیت دینی چاہیے. لوگ نا جو غریب ہوتے ہیں ان کے ساتھ الگ اہمیت کے ساتھ الگ طریقے سے بات کرتے ہیں، اور جو رچ ہوتے ہیں ان کے ساتھ الگ سے پیش آتے ہیں. ایسا بالکل بھی آپ نے نہیں کرنا. اپنی پرسنالٹی میں آپ نے چینج لانا ہے. ہر ایک انسان کے ساتھ اگر آپ کا بیہیویئر سیم ہے تبھی آپ اصل انسان ہیں. ورنہ دیکھیے جو لوگ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرے اور امیروں کے ساتھ بدسلوکی کرے تو وہ ان کا اصل کیریکٹر نہیں ہے. جو غریب کے ساتھ ہمدردی کرے گا وہ امیر کے ساتھ بھی ہمدردی سے پیش آئے گا، جو امیر کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئے گا وہ غریب کے ساتھ بھی ہمدردی سے پیش آئے گا. تو ہر انسان سے نا بہت ہی اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے. ہمارا ایک نیچر اور ہماری ایک پرسنالٹی ایسی ہونی چاہیے، ایک دم سے یونیک پرسنالٹی. ہر ایک انسان سے ہمارا کانٹیکٹ ایک جیسا ہونا چاہیے. پتہ نہیں میں کس ٹاپک کی بات کر رہی تھی اور ایک الگ ہی ٹاپک میں چلی گئی. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. تو نظر کے بارے میں یہ کہہ رہی تھی. تو ہم نے بالکل بھی شو آف وغیرہ نہیں کرنی، اسٹیٹس پہ تو بالکل بھی نہیں لگانی چاہیے.
آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ ہم نے اپنی چیزوں اور نعمتوں کا نا پردہ رکھنا چاہیے، ہر چیز کا۔ ابھی دیکھیے جس کے اولاد نہیں ہے، ہم اولاد کی، جس کی جو بے اولاد ہے، لا اولاد، ان کے سامنے ہم اولاد کی باتیں کریں گے، اپنے بچوں کا ذکر کریں گے اور ان کو اس بات کی کتنی تکلیف ہوگی۔ بہت سے لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور کسی غیر شادی شدہ کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں، شادی وغیرہ کی اتنا حرج ہوتا ہے نا، تو اپنی کبھی بھی کسی کے سامنے بات کرے نا، بہت سوچ سمجھ کر بات کرے، ایسا نہ ہو کہ ہماری کوئی بات سے ان کو ہرٹ ہو جائے، کسی کو تکلیف ہو جائے نا، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب آتے ہیں دعاؤں کی طرف۔ لیکچر تھوڑا لینتھی ہو گیا ہے، تو نظر بد سے ہم نے کیسے بچنا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے، جس کے میں نے آپ کو بتایا صبح و شام کے اذکار کے علاوہ ہمیں اپنے آپ پر دم کرنا چاہیے، جس سے ہم نظر و بد کے سے بچے رہیں۔ تو ایسے کرنا چاہیے کہ ہم نے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، موعظتین یعنی کہ قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر سکتی ہے، اپنے آپ پر پھونک مار سکتی ہے، یا پھر اس کے پانی پر دم کر کر آپ اس کو پی سکتی ہے۔ اور ایک بھی دعا ہے جو ہم اپنی پناہ کے لیے، یعنی کہ نظر و بد سے اور سب چیزوں سے حفاظت کے لیے پڑھتے ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل الشیطان وہمہ ومن کل عین لامہ، میں پناہ لیتی ہوں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے ہر شیطان سے، ہر زہریلے جانور سے، اور نقصان پہنچانے والی نظر و بد سے۔ کتنی پیاری دعائیں نا، اس کو ضرور اپنی دعا میں ایڈ کریں اور اس کو پڑھتے رہیں، اور اپنے آپ پر دم کریں، اور اپنے بچوں پر، اپنے بزرگوں پر، جو بھی آپ کے فیملی میں ہیں نا، ان پر بھی دم کریں تاکہ ان سب چیزوں سے وہ محفوظ رہیں۔ اور جب آپ کو نظر سے بد سے محفوظ رہنے کے لیے یہ دعائیں، اور تو نظر، اگر آپ کو نظر لگی ہے تو اس سے ہم کیسے نجات پائیں، ٹھیک ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کو، یعنی کہ ایک صحابی کی نظر لگی، اور ان کو پتہ چل گیا کہ اس صحابی کی ان کو نظر لگی ہے، تو اس کی نظر کا علاج یہ ہے کہ جس کی نظر، یعنی کہ میری نظر اگر آپ کو لگی ہے تو میرا وضو کیا ہوا پانی سے پانی لے کر آپ نے اس پانی کو آپ کے سر پر اور کمر کے اطراف ڈالنا ہے، جس سے نا آپ کی نظر چلی جائے گی۔ لیکن بہت سے لوگ نا نظر جس کی لگی ہے کبھی کبھار پتہ نہیں چلتا، اور لوگ مانتے بھی نہیں ہیں، تو یہ کرنا تھوڑا مشکل ہوگا ہمیں اس زمانے میں۔ اگر کوئی کرنے کے لیے تیار ہے اور ان کو لگتا ہے کہ انہی کی نظر لگی ہے، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں اچھے لوگ، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری نظر لگی ہے، تو کچھ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی نظر جلدی لگتی ہے، تو ہمیں اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ ہماری کسی کو نظر نہ لگے اور ہم بھی دوسروں کی نظر سے محفوظ رہیں۔ اس طرح سے آپ اپنی نظر اتار سکتی ہے، ایک تو یہ چیز ہے۔ لیکن اس زمانے میں یہ کرنا مشکل ہے، لیکن لوگ کہاں مانتے ہیں، لوگ کہاں اگر کہتے ہیں کہ ہم نے نظر لگائی ہے، یہ تھوڑا مشکل ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، جیسے اب میں نے حفاظت کے لیے کہا، ان ساری چیزوں کو پڑھ کر سورہ ناس اور سورہ فلق، تو انہی لوگوں کے شر سے، محفوظ سے، جادو سے نجات کے لیے ہی یہ نازل ہوئے ہیں۔ تو کبھی آپ ترجمہ کریں گے اور اس کی تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ اسی کے ریلیٹ نہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو وغیرہ کیا گیا تھا تو اس کے شر سے، اس کے علاج کے لیے نا یہ سورہ نازل کیے گئے تھے۔ تو آپ نے اسے دم کرنا ہے ان دعاؤں کو پڑھ کر۔ اور ایک بھی دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، بسم اللہ اللہم اذہب حرہا وبردہا ووصبہا، اللہ کے نام سے اے اللہ دور کر اس کی گرمی اور اس کی سردی اور اس کی تکلیف، یعنی کہ جو بھی آپ کو نظر وغیرہ لگی ہے اس سے آپ کو سردی گرمی کچھ بھی ہوتا ہے نا، جب نظر لگتی ہے تو کچھ تو ہمارے اوپر افیکٹ ہوتا ہے نا، اس سے ہم اس کی تکلیف سے نجات مانگتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ آپ یہ خود پر بھی دم کر سکتی ہے اور دم کر کر پھونک مار سکتی ہے، یا پھر پانی پر دم کر کر آپ اپنے سر پر ڈال سکتی ہے، یا منہ وغیرہ دھو سکتی ہے، اور غسل کا بھی کہا جاتا ہے، غسل بھی کر سکتی ہے۔ لیکن ہمارے ابھی واش رومس وغیرہ ایسے ہوتے ہیں جہاں ہم نہاتے وغیرہ، اس کا پانی نا نالیوں وغیرہ میں چلے جاتا ہے، تو اچھا نہیں لگتا کہ ہم دم کیا ہوا پانی کو اس جگہ پر بہائیں۔ تو اس زمانے میں اس طرح نہیں تھا، تو جو پانی وغیرہ سے غسل کرتے تھے تو وہ جھاڑوں وغیرہ میں چلا جاتا تھا۔ تو آپ ایسا بھی کر سکتی ہے کہ اس پانی کو دم کر کر آپ وضو وغیرہ کر سکتی ہے، اور اس کا پانی جھاڑ وغیرہ میں ڈال سکتی ہے، یا پھر آپ کے گھر میں جھاڑ وغیرہ ہیں، درخت وغیرہ، تو وہاں پر اس کے پاس بیٹھ کر وضو وغیرہ کر سکتی ہے۔ یہ مناسب رہے گا، کیونکہ ہم دم کیا ہوا پانی جس پر قرآن کی آیتیں وغیرہ پڑھی گئی ہیں اس کو ہم اس طرح گندے پانی میں اس کو نہیں ملا سکتے۔ تو ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہے نظر کے علاج کی بات اور نظر بد سے محفوظ رکھنے کی دعائیں۔ تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے تاکہ ہم نظر بد سے محفوظ رہیں، اور جب بھی باہر جائے تو گھر کے باہر کی نکلنے کی دعا پڑھیں، اور آیت الکرسی ضرور پڑھیں، اور صبح و شام کے اذکار پڑھیں، تاکہ ہم اللہ کے حفظ و ایمان میں رہیں، اللہ کی پناہ میں رہیں،
تاکہ ہم ساری بری چیزوں سے بچ جائیں۔ اور دیکھیے جب ہم دم کریں کسی پر تو ہم نے پھونک مانی ہے، پھونک ایسا ماننا ہے کہ ہمارے منہ کا جو لعاب ہوتا ہے نا جسے ہم تھوک کہتے ہیں، تو وہ ہمارے منہ سے اس کے چھینٹے نکلنے چاہیے، کیونکہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ جو تھوک ہوتا ہے نا وہ کسی موتی سے کم نہیں، یعنی کہ اس میں شفا ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی کا تھوک کیا ہوا پانی، کسی کا وضو کیا ہوا پانی کیسے اپنے سر کے اوپر ڈالیں۔ دیکھیے یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ چھی چھا گندا پانی اور تھوک کسی کا پانی میں گرا ہے، کسی کا تھوک ہمارے منہ پر گرا ہے۔ دیکھیے اس میں شفا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، تبھی تو یہ ساری چیزیں حدیث میں۔ ہم جو باہر سے جاتے ہیں کسی سے جادو وغیرہ دم کرنے وغیرہ، پتہ نہیں وہ کتنے غلط چیزوں سے ہمارا جادو وغیرہ کرنے کے لیے کہتے ہیں، تب ہم مان جاتے ہیں۔ لیکن ہم اس چیز کو جو حدیث میں منشن کیا ہے، جو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے، اس پر یقین نہیں مانتے۔ جو ٹیبلیٹس وغیرہ جو ہم لیتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ملا کر ٹیبلیٹس بنائی گیا، کیا ہم نے بتایا؟ کئی چیزیں گندی چیزیں بھی ملائی جاتی ہے، بہت ساری چیزیں اس میں ملائی جاتی ہے۔ اگر آپ کو پتہ چلے تو آپ کبھی ٹیبلیٹ کی طرف بھی نہ دیکھیں، تو پھر بھی ہم اس کو لیتے ہیں نا، تو دکھائی نہیں دے رہا ہے اس لیے لے رہے ہیں نا۔ دیکھیے جب اللہ نے کچھ چیزیں بتائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاج بتائے ہیں، تو اس پر عمل کریں۔ سب سے بہتر علاج وہی ہے جو حدیث میں منشن کیا گیا ہے، ورنہ یہ جادو وغیرہ کے جو لوگ علم وغیرہ کرتے ہیں نا، اللہ ہی ہمیں سب کے خیر سے بچائے۔ اور ایک بات یہ بھی کہنی ہے مجھے آپ سے کہ ہر چیز میں، ہر ایک بات میں آپ نے اس بات کا ڈاؤٹ اپنے دماغ میں نہیں لانا کہ ہمیں نظر ہی لگی، ہمیں جادو، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن خود کو ان چیزوں میں اتنا ہی انوالو نہیں کرنا کہ آپ کو شیطان اتنے وسوسے ڈالے کہ ہر ایک بات پہ لوگ نا اتنی سی چھوٹی سی بخار بھی آ جائے تو کہتے کہ پتہ نہیں ہم پہ کس نے جادو کر دیا، پتہ نہیں ہمیں کس کی نظر لگی۔ ہر چیز کو اس سے ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے، ہوتی ہے نظر بد جادو وغیرہ ہوتی ہے، لیکن ہر ایک چیز کو اپنا دماغ اسی میں ڈائیورٹ نہیں کرنا چاہیے، اسی میں نہیں لگانا چاہیے کہ یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ نظر ہی لگی ہے، ہمارے ساتھ یہی ہوا ہے، اس طرح سے آپ نے انوالو نہیں ہونا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نظر بد سے محفوظ رکھے، جادوگر لوگوں سے، ایسے لوگ جو حسد وغیرہ رکھتے ہیں ان سب سے ہماری حفاظت کرے، ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، ہمارے والدین کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنائے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔